تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں جمعے میں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایہا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو مور دین 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. پیارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. اب انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو، اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا، اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اور تمام سوال میں، تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنا. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے، اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں، اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم ہی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا، اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے
کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا ہے. یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے, تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا, سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے, چھوٹی سی پریشانی آ جائے, ہم شکوہ کرتے ہیں, ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے, سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو, پورے محلے کو بتایا, ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, فلاں نقصان ہو گیا ہے, سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں, کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھیں حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں, ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے, میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, بھائی خیر تو ہے آج آپ کی طبیعت, آپ کا منہ اترا ہوا ہے, تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا, پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. ہم اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں, کیا وہ علاج کر دے گا میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں, اس کو بتاؤں گا کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے, صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی ولیہ تھیں, بڑی کمال کی خاتون تھیں. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا, کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا, آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں.
حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں۔ تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں، اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے، اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا ہے، یہ امتحان ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا نا، وہی بات والی بات ہے، قرآن پڑھیں نا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے مال کم ہو جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے، خوف آ جائے گا، پرابلمز آئیں گی، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ صبر کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ گناہوں کو معاف کر، مصیبتیں پریشانیاں گناہوں کو معاف کروانے، درجات کو بلند کرنے آتی ہیں۔ اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے۔